أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون.
ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور جو ان کو اپنا دوست بنائے گا وہ انہی میں سے ہو جائے گا، اس کا تعلق انہی میں سے ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض لوگ وہ ہیں جن کے دلوں میں منافقت ہے، اوپر سے تو اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں لیکن دل کے اندر انہوں نے منافقت کو چھپا کے رکھا ہوا ہے. اور یہ منافق لوگ جو ہیں یہ دوڑ دوڑ کر یہودیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کر یارانے لگاتے ہیں اور ان کے ساتھ جا کر دوستیاں لگاتے ہیں. لیکن ان کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ ایک وقت وہ آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائیں گے، اور پھر یہ یہودی جن کا یہاں پر غلبہ ہے اور ان کے غلبے سے مرعوب ہو کر یہ منافق ان کے پاس بار بار جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہاں سے جلا وطن کر دیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ مغلوب کر دیں گے اور ان کا خاتمہ ہو جائے گا. تو پھر یہ منافق جو ہیں پچھتائیں گے، کاش کہ ہم یہودیوں کے ساتھ دوستیاں نہ لگاتے. تو اسی قصے کو ہی اللہ تعالیٰ نے آگے بیان فرمایا ہے کہ جب یہ حالات بن جائیں گے، یعنی یہودی مغلوب ہو جائیں گے یا جلا وطن ہو جائیں گے یا قتل کر دیے جائیں گے. یہ بنو قینقاع کا جو قبیلہ تھا ان کو جلا وطن کر دیا گیا. اسی طرح جو بنو قریظہ کا قبیلہ تھا اس سارے کو، جتنے بھی ان کے لڑنے والے جوان اور بالغ افراد تھے ان سب کو قتل کر دیا گیا، اور جو ان کے بچے تھے اور جو ان کی عورتیں تھیں ان کو قیدی بنا لیا گیا. یہ غزوہ خندق کے موقع پر ہوا تھا، چونکہ انہوں نے غداری کی تھی تو غداری کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ حالات ہوں گے، مسلمان فاتح ہوں گے اور یہ یہودی مفتو ہوں گے یا یہاں سے جلا وطن ہو چکے ہوں گے، ان کا خاتمہ ہو چکا ہوگا، ان کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، تو پھر کیا ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، پھر ایمان والے کہیں گے، یعنی منافقوں کو ایمان والے مخاطب کرتے ہوئے کہیں گے، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا یہی وہ لوگ ہیں الحمدللہ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا یہی وہ لوگ ہیں اقسموا باللہ، جو اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، جہد ایمانہم، بڑی پختہ قسمیں، پکی قسمیں. کیا قسمیں کھاتے تھے؟ انہم لمعکم، کہ بے شک یہ تمہارے ساتھ ہیں. یعنی مسلمانوں کے پاس جا کر منافقین یہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، لیکن بیچ میں سے درمیان سے چھپ کر وہ یہودیوں کے ساتھ بھی انہوں نے اپنے تعلق بڑھائے ہوئے تھے، یہودیوں کے ساتھ بھی دوستیاں لگائی ہوئی تھیں اور ان کے ساتھ بھی اپنا تعلق رکھا ہوا تھا. تو ایمان والے پھر ان کو خطاب کرتے ہوئے کہیں گے کہ یہ ہیں وہ لوگ، بڑی قسمیں کھاتے تھے جی ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن تمہارا طرز عمل کیا تھا، تم اندر کھاتے کیا کچھ کر رہے تھے، کیا کہتے ہیں کیا چند چڑھا رہے تھے، ہمارے سامنے تو بڑی قسمیں کھاتے تھے. تو یہ گویا کہ ان کو ایک ندامت دلانے کے لیے اور عار دلانے کے لیے ہوگا کہ تم کچھ شرم و حیا کرتے اور یہ طرز عمل اختیار نہ کرتے. جب تم نے یہ قسمیں کھائی تھیں کہ تم اہل ایمان کے ساتھ ہو تو پھر اپنی بات پر پکے رہتے
اور ان یہودیوں کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ تمہیں دوستیاں نہیں لگانی چاہیے تھیں، اور مسلمانوں کے خلاف تمہیں سازش کے اندر یا مختلف ہیلوں بہانوں کے اندر تمہیں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں حبطت اعمالہم، ان کے عمل ضائع ہو گئے، چونکہ اللہ نے منع کیا تھا کہ تم نے یہود و نصارہ سے دوستی نہیں لگانی، انہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، اپنے دنیا کے مفادات کو دیکھا، تو اللہ فرماتے ہیں حبطت اعمالہم، ان کے عمل ضائع ہو گئے، فاصبحوا خاسرین، بس وہ ہو گئے خسارہ اٹھانے والوں میں سے، وہ ہو گئے گھاٹا پانے والوں میں سے، کہ دنیا کے ساز و سامان کے لیے یا دنیا کی جو طاقت تھی اس وقت یہودیوں کے پاس، اس کو دیکھ کر جو انہوں نے ان کے ساتھ دوستیاں لگائیں، منافقت کا مظاہرہ کیا، وہ دنیا کا مال بھی ان کو نہ ملا کیونکہ ان کی طاقت تو ختم ہو گئی، اور یہ آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت کے نافرمان اور باغی شمار ہو گئے، دنیا میں بھی ان کو گھاٹا مل گیا اور آخرت کے اندر بھی ان کو گھاٹا مل گیا۔ اور آخرت میں جس طرح کہ اللہ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، کہ یہ منافقین جو ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ان کو اللہ ڈالیں گے۔ تو دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی۔ ان کو اپنے قول پر، اپنی بات پر، اپنی قسموں پر پہرا دینا چاہیے تھا، ان کے اوپر ڈٹ جاتے اور دنیاوی مفاد کو سامنے نہ رکھتے، دنیا کے لالچ کو سامنے نہ رکھتے۔ جب ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، اللہ کے وعدے، اہل ایمان کی محبت آپ کے پاس موجود تھی، تو آپ کو کافروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کے عمل ضائع ہو گئے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو بھی تم میں سے اپنے دین سے مرتد ہو گیا، اپنے دین سے پھر گیا، یہ گویا کہ ان لوگوں کے لیے ہے جو منافق تھے، وہ گویا کہ دین سے پھر گئے تھے، ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد انہوں نے وہ کام کرنے شروع کر دیے جو کہ کافروں والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بات ذہن میں رکھ لیں، من یرتد منکم عن دینہ، جو بھی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا تو کیا ہوگا، فسوف یأتی اللہ، وہ بے شک پھر جائے، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ساری دنیا اگر کافر بن جائے تو اللہ کی بادشاہت کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کمی واقع ہونے والی نہیں ہے، اور اگر ساری کائنات، سارے انسان مسلمان ہو جائیں تو پھر بھی اللہ رب العزت کی بادشاہت کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کی کائنات، اللہ کی بادشاہت بہت وسیع ہے۔ یہ ہماری ساری زمین جو ہے، اگر ہم صرف سیاروں کے سامنے اس کا موازنہ کریں تو یہ بالکل چھوٹا سا دانہ بن جاتی ہے، جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے۔ وہ بھائی اللہ تو اتنا بڑا نظام اور اتنی کہکشائیں اور اتنے سیارے اور پتہ نہیں کتنے ایسے ایسے سیارے اللہ نے بنا رکھے ہیں کہ ابھی تک ہم ان کو تلاش بھی نہیں کر سکے۔ آئے سال جو ہیں سائنسدان کہتے ہیں جی ایک نئی کہکشاں مل گئی ہے، ایک نیا سیارہ مل گیا ہے۔ او بھائی تم نے جتنی بھی بڑی بڑی دوربینیں بنا لی ہیں، ہو سکتا ہے تمہاری دوربین جو ہے وہ ایک حد سے آگے جا ہی نہ رہی ہو، اور اس کے آگے جو ایک دنیا کا پورا نظام اور سسٹم ہے، جو کائنات کی وسعتیں ہیں، جو گہرائیاں ہیں، تم ان کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم لوگ مرتد ہو گئے تو کیا ہے، فسوف یأتی اللہ، تو اللہ لائے گا بقوم، ایسی قوم کو، یحبہم ویحبونہ، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ اور پھر کیا ہے، اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں پر بڑے ہی نرم ہوں گے، عزت علی الکافرین، اور کافروں پر بڑے ہی سخت ہوں گے، یعنی ان کی یہ صفات ہوں گی۔ یہ اگر مرتد ہو رہے ہیں تو ہو جائیں، اللہ ایک ایسی قوم لے کے آئے گا کہ جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ مومنوں کے ساتھ انتہائی محبت کرنے والے ہوں گے اور کافروں کے لیے انتہائی سخت ہوں گے۔ اور اس کے بعد کیا ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہیں کھائیں گے، دین کی بات پر ڈٹ جانے والے ہوں گے، دین کے اوپر اہتمام کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں گے۔ کوئی یہ کہے کہ بھائی تمہاری شلوار لمبی ہے، تمہاری شلوار چھوٹی ہے، تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے، سر پہ کپڑا رکھا ہوا ہے، کپڑا نہیں رکھا ہوا ہے، یعنی جب آپ دین پہ عمل کریں گے تو آپ کا مذاق اڑایا جائے گا، آپ کی ملامت، آپ کو ملامت کی جائے گی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں جی داڑھی اس لیے نہیں رکھتے جی رشتہ نہیں ہوتا ہے، رشتے کے لیے داڑھی نہیں رکھ رہے، اور اگر کپڑا
ٹخنوں سے اوپر ہے تو لوگ مزاق کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کیا تمہارے پاس پیسے نہیں تھے کہ کپڑا پورا سلوا لیتے؟ یہ ہمارے معاشرے میں چلتا ہے ایسے۔ اور اگر کوئی آدمی مسجد کے ساتھ محبت کرنے لگ جائے، مسجد کے اندر ٹائم زیادہ دینا لگ جائے، تو اس کو کہہ دیں یہ دیکھیں جی یہ مصلی آدمی ہے، یہ مسیطڑ آدمی ہے۔ تو جو اللہ والے ہیں، اللہ کے دین سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی صفات میں یہ صفت بھی ہے کہ جو ملامت کرنے والا ہے اس کی ملامت کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ جڑے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے تو انہوں نے یہ کام شروع کیا ہی نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے لیے، مسجد میں جاتے ہیں تو اللہ کے لیے، قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اللہ کے لیے۔ جب سب کام ہی اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو جو کوئی جیسے کہتا ہے اس کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا یہ کہے گی، دنیا یہ کہے گی۔ بھائی دنیا کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا آپ کو کچھ نہیں دے سکتی ہے۔ جب آپ قبر میں چلے جائیں گے، آپ کے اپنے رشتہ دار، عزیز و اقارب، آپ کے عطا کے بیٹے بیٹیاں، آپ کی اولاد، آپ کی بیوی، آپ کے والدین، بھائی بہنیں، وہ آپ کو قبر میں جانے سے بچا سکتے نہیں۔ اور اگر قبر میں آپ کو اللہ نہ کرے عذاب ہو رہا ہے تو وہ آپ کے عذاب کو بھی ختم کر سکتے نہیں۔ اور اگر آپ جہنم میں جا رہے ہیں تو یہ آپ کو جہنم میں بھی جانے سے نہیں بچا سکتے۔ یہ آپ کے اپنے اعمال ہوں گے، آپ نے اپنے لیے عمل کرنے ہیں۔ یہ آپ کا عمل ہے جو جنت کے اندر آپ کو لے کے جائے گا، یہ آپ کا عمل ہوگا جو آپ کو یہ جو پل صراط ہے وہاں سے کراس کروائے گا، یہ آپ کا عمل ہے جو آپ کی قبر کو آپ کے لیے جنت کا باغیچہ بنا دے گا۔ اور اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ جو صفات گزری ہیں یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ عطا کر دے۔ تو یہ صفات صحابہ کرام کے اندر بدرجہ اتم موجود تھیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو بہت سارے قبائل جو ہیں وہ دین سے پھر گئے، انہوں نے کہا جی ہم اسلام کو قبول نہیں کرتے۔ لیکن پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑا لشکر تیار کیا۔ اس وقت دو طرح کے فتنے پیدا ہوئے، بعض وہ تھے جو کہتے تھے کہ ہم کلمہ تو پڑھیں گے لیکن ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، جن کو مانع زکوٰۃ کہا جاتا ہے، اور بعض قبائل وہ تھے جنہوں نے سرے سے اسلام کا انکار ہی کر دیا۔ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر تیار کر کے ان قبائل کی طرف بھیجا تو وہ پھر دوبارہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے اسلام کی شان و شوکت کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے، اسلام کو جو اللہ نے عظمت اور قیادت عطا کی تھی اس کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوئی ہے، اسلام اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ ویسے ہی قائم و دائم ہے۔ تو پھر دوبارہ سے جو ابھی تک جھجک میں تھے یا ڈر میں تھے یا جو بھی صورتحال تھی وہ دوبارہ مسلمان ہو گئے، اور جنہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا تھا انہوں نے بھی زکوٰۃ دینا شروع کر دی۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ واسع علیم، اللہ بڑا وسعت والا اور بہت جاننے والا ہے۔ تو یہ جتنی بھی صفات اللہ نے بیان کی ہیں یہ ساری کی ساری صفات جتنے بھی صحابہ تھے ان کے اندر موجود تھیں، اور یہ آگے پیچھے بھی کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں، پیچھے اللہ نے کہا کہ تم یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی نہ لگاؤ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ہمارا دوست کون ہے؟ پھر ہمارا دوست کون ہے؟ تو اب آگے اللہ نے یہ بیان کر دیا کہ تمہارا دوست کون ہے۔ انما ولیکم، بے شک تمہارا دوست کون ہے؟ اللہ، تمہارا دوست اللہ ہے۔ ورسولہ، اور اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا، اور ایمان والے لوگ ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، وہ ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرتے ہیں۔ تو گویا کہ جب یہود و نصارہ کی دوستی سے اللہ نے منع کر دیا تو اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ تمہارے دوست یہ ہیں، اللہ تمہارا دوست ہے، رسول اللہ تمہارے دوست ہیں، مومن تمہارے دوست ہیں۔ اور بھائی جس کو اللہ کی دوستی حاصل ہو جائے اس کو دنیا کی اور کیا چیز چاہیے؟ اس کو اللہ نے سب سے بڑی عظمت، سب سے بڑی سعادت اور خوش نصیبی اللہ نے اس کو عطا کر دی ہے کہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہارا دوست ہے، اللہ کا رسول تمہارا دوست ہے۔ بھئی یہ اب ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کی دوستی چاہیے یا ہمیں شیطان اور اللہ کے دشمنوں، کافروں، یہود و نصارہ، حنود اور مجوس کی دوستی چاہیے، یہ ہم نے خود فیصلہ کرنا ہے۔ اور کوئی بھی ایمان والا شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے وہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر، اہل ایمان کی محبت پر جو ہے یہود و نصارہ ترجیح نہیں دے سکتا ہے۔ تو
تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، یہ خوش نصیبی کی بات ہے، یہ ہمارے لیے بہت بڑا شرف ہے، ہمارے لیے عظمت ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی تمہارا دوست تو اللہ ہے، تمہارا دوست اس کا رسول ہے، تمہارے دوست تو اہل ایمان ہیں، تم اپنی دوستیاں ان کے ساتھ قائم کرو اور ان کو اپنا دوست بنا کے رہو۔ اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جس نے بھی اللہ کو اور اس کے رسول کو اور ایمان والوں کو دوست بنا لیا تو کیا ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، تو اللہ کی جماعت ہم الغالبون، یہی غالب آئیں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو گویا کہ دوستی اہل ایمان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، ہماری محبتیں ساری کی ساری ان لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تو جب یہ دوستیاں ان کے ساتھ ہوں گی، ان کی ایک جماعت بنے گی، اور یہ جماعت جو ہے یہ کبھی کمزور نہیں ہوگی، اللہ فرماتے ہیں یہ جماعت ہمیشہ غالب آئے گی۔ تو یہ اللہ نے کیوں کہا کہ یہ غالب آئے گی؟ کیونکہ وہ جب یہود و نصارہ سے دوستیاں لگاتے تھے یا دوڑ دوڑ کر یہودیوں کے پاس جاتے تھے منافقین، تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ یہودیوں کے پاس بڑی طاقت ہے، ان کے پاس بڑا اسلحہ ہے، ان کی بڑی تعداد ہے، تو اگر خدا نہ خواستہ کل کو مسلمانوں کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی یا یہ سارے کے سارے مغلوب ہو گئے، مفتو ہو گئے، کسی قوم نے ان کو ختم کر دیا، تو ہمیں یہودی بچا لیں گے۔ لیکن اللہ نے کہا کہ وہ ختم ہو جائیں گے، اللہ کی جماعت غالب آئے گی۔ او بھائی اللہ کی طاقتیں، اللہ کے لشکر، اللہ کے اتنے بڑے بڑے لشکر ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ پانی کو حکم دے دے تو سونامی بن کر ملکوں کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہوا کو حکم دے دے تو طوفان بن کر بڑی بڑی قومیں جو ہیں، قوم عاد سمود وغیرہ، ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ او بھائی اللہ تعالیٰ چھوٹے سے مچھر کو حکم دے دے، وہ کبھی ڈینگی بن جاتا ہے، کبھی کچھ بن جاتا ہے، وہ ہمارے لیے بہت بڑا عذاب بن جاتا ہے۔ اور پھر مچھر تو پھر بڑا ہے نا، اللہ تعالیٰ کرونا جو ہے، کرونا کیا ہے یہ ہمیں نظر بھی نہیں آتا، یہ اتنا باریک اور اتنا چھوٹا جو ہے جرثومہ ہے کہ یہ دور خوردبین کے ساتھ، اس کے ساتھ آپ کو نظر آتا ہے۔ او بھائی اللہ نے کہا کہ دیکھو میں نے اپنی سب سے چھوٹی، شاید اس سے بھی چھوٹی کئی مخلوقات ہوں اللہ تعالیٰ کی، لیکن اللہ نے کم از کم اتنی چھوٹی مخلوق کو ہم پہ مسلط کیا کہ جو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہمیں نظر کم از کم آ جائے کہ دیکھو یہ چھوٹی سی مخلوق ہے، کرو مقابلہ اس کا۔ امریکہ بھی کر لے، برطانیہ بھی کر لے، روس، چین، ساری دنیا کا مل کر اس کا مقابلہ کرو، لیکن ہم مقابلہ کر سکتے نہیں ہیں۔ یہ اللہ کے لشکر ہیں، یہ اللہ کی جماعتیں ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کو دنیا کے اوپر مسلط کر دے گا، اور جب تک ہم رجوع اللہ نہیں کرتے ہیں، اللہ کی طرف ہم نہیں لوٹتے ہیں، یہ عذابوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہیں جو زمین کے اندر، سمندر کے اندر، یہ تمہیں جو فساد نظر آ رہا ہے، طوفان نظر آ رہے ہیں، بربادیاں نظر آ رہی ہیں، تباہیاں نظر آ رہی ہیں، یہ کیوں ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، یہ تمہاری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ تمہیں ان بد عملیوں کا، ایک تو اللہ تمہیں سزا دینا چاہتا ہے، اور دوسرا ولعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو۔ بسا اوقات مصیبت جو ہوتی ہے وہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، بسا اوقات انسان کے اوپر آنے والی آزمائش جو ہے انسان کو اللہ سے توبہ کے اوپر ابھار دیتی ہے۔ تو ہر وہ مصیبت یا آزمائش جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے، وہ سمجھیں کہ وہ آپ کے لیے نعمت بن کر آئی ہے، وہ اللہ کی رحمت بن کر آئی ہے، جس نے آپ کو توبہ کے اوپر ابھار دیا ہے، جس نے آپ کو اللہ کے قریب کر دیا ہے۔ اور ہر وہ نعمت یا ہر وہ دولت جو آپ کو اللہ سے دور کر دے، وہ گویا کہ اصل آزمائش آپ کی وہ ہے جو آپ کو اللہ سے دور لے گئی ہے۔ جی ترجمہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وقت ایمان والے کہیں گے أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ، کیا یہی وہ لوگ ہیں اقسموا باللہ، جو اللہ کی قسمیں کھاتے تھے، جہد ایمانہم، بڑی پکی قسمیں، انہم لمعکم، کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے عمل ضائع ہو گئے، فاصبحوا، بس وہ ہو گئے خاسرین، گھاٹا پانے والے۔
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد، جو پھر گیا، مرتد ہو گیا، منکم تم میں سے، عن دین ہی، اپنے دین سے، فسوف یأتی اللہ، پس ان قریب اللہ لائے گا، بقوم، ایسی قوم کو، یحبہم، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں پر بہت نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافروں پر سخت ہوں گے، یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون، اور وہ نہیں ڈریں گے، لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ یہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا، خوب جاننے والا ہے، انما ولیکم، بے شک تمہارا دوست اللہ، اللہ ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرتے ہیں، ومن یتول اللہ، اور جس شخص نے دوست بنا لیا اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، فإن حزب اللہ، پس بے شک اللہ کی جماعت، ہم الغالبون، وہی غالب آنے والے ہیں، صدق اللہ العظیم۔